جب عالم دین واز کر رہا ہو، بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کوئی تسبیح پکڑ کر بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی تسبیح بڑے بغیر سر جھکا کر اور بس وہ سارے ہلا رہا ہوتا ہے، جیسے پتہ نہیں کہتا ہے نمٹ لوں گا تو جسے یہ کیا کرتا ہے۔ پھر یہ کہ کچھ لوگ وہ عالم کے واز سننے کے بجائے ادھر ادھر کھڑے ہو کر نوافل شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ عالم دین کے سوا دوسرے کی واز گوئی تو ہے ہی حرام، اور عالم جب واز کرے تو اس وقت اس کے واز کو نہ سننا، دیگر معاملات میں مصروف ہونا، یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی ہے۔ قرآن پاک میں جو آیت ہے نا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، تو یہ آیت خطیب کے بیان اور واز کے بارے میں اتری کہ جب عالم بیان کرے تو سب کچھ چھوڑ کر اس کو توجہ سے سنو، اگرچہ اس کی عبارت عام ہے لیکن شان نزول اس کا خطاب کے لیے تھا، خطبے کے لیے۔ یہ عربی زبان میں خطبہ وہ صرف وہ نہیں جو جس کو ہم خطبہ کہتے ہیں، جمعے کے خطبے ہیں، عربی زبان میں خطبہ خطاب ہی ہے۔ یہ بات جو میں نے کہی، ایک معروف کتاب ہے المدخل ابن الحاج کی، اس کے صفحہ 150 پر لکھا، عالم کے بیٹھنے کے بعد لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، نوافل چھوڑ دیں، علمی بحثیں چھوڑ دیں۔ اگلا جملہ ہے واستقبال القبلہ، کعبہ کی طرف منہ بھی نہ کریں، امام کی طرف، خطیب کی طرف۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی یہ تو کعبے سے تم پھر کر خطیب کو پتہ نہیں کیا بنا رہے ہو، عالم کی طرف منہ کرو، کعبے سے پھر جاؤ۔ تو دیکھیں، عالم جب واز کرتا ہے تو وہ نبی پاک کے نیابت کے منصب پر ہے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ ہمارا تو یہ بڑا رواج ہے نا، کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، کسی وقت نظر اٹھا کر امام کی طرف دیکھ لیا اور بس۔ تو صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ یہ ایک نہیں، دو نہیں، کئی حدیثیں میں اس پر بیان کرتا ہوں، سنیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، وجلسنا حولہ، ہم آپ کی ارد گرد بیٹھ گئے۔ اب آپ کی ارد گرد بیٹھنے میں ظاہر یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 2 جگہ موجود ہے، حدیث نمبر 1465، حدیث نمبر 9021، مسلم شریف میں 1052 اور 123 نمبر پر، سنن نسائی میں 2581، اس طرح اور دیگر حدیث کی کتابوں میں سنن بہقی، مسند طیالسی، مسند احمد بن حنبل، امام نسائی کی سنن کبریٰ، ریاض الصالحین، شعب الایمان امام بہقی کی، سنن کبریٰ امام بہقی کی، اور دیگر کتابوں میں یہ موجود ہے۔ چلو اس حدیث میں کسی کو وہم ہو سکتا ہے شاید نبی پاک کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھتے تھے، پاس بیٹھ جاتے اور کعبے کی طرف منہ کر کے۔ کسی کی عقل کو کیا کریں جب پردے پڑے ہوں یا ضد ہو۔ سنیں اگلی حدیث۔ عدی بن ثابت اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام علی المنبر، نبی پاک علیہ السلام جب منبر پر جلوہ افروز ہوتے، استقبلہ اصحابہ بوجوہہم، صحابہ اپنے چہرے نبی پاک کی طرف کر لیتے، اور اگر ذوق کے اعتبار سے دیکھیں تو یوں بھی میں نہ بن سکتا ہے، صحابہ اپنے چہروں کا قبلہ نبی پاک کے چہرے کو بنا لیتے۔ استقبلہ اصحابہ بوجوہہم، نبی پاک کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے جب نبی پاک خطاب کرتے۔ یہ نہیں طریقہ تھا کہ صفوں میں بیٹھے ہیں اور کبھی منہ کر کے امام کو دیکھ لیا۔ ایک اور حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صعد المنبر، نبی پاک علیہ السلام جب منبر پر جلوہ افروز ہوتے، او قال قعد علی المنبر، یا منبر پر بیٹھتے کہا، استقبلناہ بوجوہنا، نبی پاک کی طرف ہمیں اپنے چہرے کر لیتے۔ یہ ابن خزیمہ میں موجود ہے، سنن بہقی میں ہے، اتحاف المہارہ ابن حجر اسقلانی کی کتاب اس میں ہے، اور جو میں نے پہلے حدیث بیان کی اس کے حوالہ جات شاید رہ گئے، یہ کنز الامال میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن ابن ماجہ میں یہ عدی بن ثابت والی حدیث، اور مراسیل امام ابو داود میں موجود ہے۔
اب اس حدیث کا بھی اور اس حدیث دونوں کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک کے چہرے کو ہم اپنا قبلہ بنا لیتے یا نبی پاک کے چہرے کی طرف ہم رخ پھیر کر بیٹھتے. ایک اور حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اذا استوى علی المنبر، جب ممبر پر جلوہ افروز ہوتے، استقبلناہ بوجوہنا، نبی پاک کی طرف ہم اپنے چہرے متوجہ کر لیتے. یہ بھی وہی لفظ ہے استقبلنا. یہ حدیث جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، صفحہ 509، طبرانی کبیر میں ہے، مشکات المصابیح میں ہے، مصابیح السنت میں ہے، اور اس طرح دیگر کتابوں میں. امام ترمذی نے جو سند بیان کی، اگرچہ اس کو وہاں انہوں نے صحیح نہیں کہا، لیکن محققین شارحین نے اس حدیث کی سند کو قابل اعتماد قرار دیا ہے. تو امام ترمذی نے جو تبصرہ کیا وہ سنیں، قال ابو عیسیٰ والعمل علی ھذا، اسی پر عمل ہے کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو سب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں چہرے پھیر کر. عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، نبی پاک کے صحابہ اور دیگر علماء کا اسی پر عمل ہے. جب خطیب بیٹھے تو سب اس کی طرف متوجہ. یستحبون استقبال الامام اذا خطب، جب امام تقریر کرے تو اس کی طرف منہ کرنا سب مستحب جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں. شرح السنہ میں امام ترمذی کا قول نقل کر کے کہتے ہیں، سواء من یلی القبلۃ او لا یلیھا، اس کا فرق نہیں کہ وہ قبلہ کی طرف مقتدی کا منہ رہے، نمازی کا جو سننے والا ہے، یا نہ رہے، امام کی طرف منہ کرنا ہے. یہ جو ابن مسعود والی حدیث ہے یہ شرح السنہ میں بھی موجود ہے، مسند ابو یعلا میں ہے، مسند بزار میں ہے، دیگر بہت سی کتابوں میں موجود ہے. ایک عالم ماضی چند 100 سال میں گزرے، ان کی کتاب ہے نیل الاوتار، اس میں وہ کہتے ہیں اپنی تحقیق پر، اگرچہ اس باب کی حدیثیں ضعیف ہیں، حالانکہ جو میں نے بیان کی وہ تو ساری ضعیف نہیں تھی، لیکن انہیں جو ملی یا جس طرف توجہ ہوئی، اگرچہ وہ اعتبار کی حد تک نہیں پہنچتی، فقط عددھا عمل السلف والخلف، سلف خلف سارے علماء اسی پر عمل کرتے آئے. پھر دیکھیں کہ حضرت ابن المنذر ایک عالم ہے جن کے بارے فتح القدیر میں لکھا ہے، عارف الناس باختلاف العلماء، علماء کے اختلاف کو سب سے زیادہ پہچاننے والا بندہ ابن المنذر. انہوں نے کیا کہا، ان کی کتاب ہے الاوسط، اس میں لکھتے ہیں، کل من احفظ عنہ من اہل العلم، جتنے بھی علماء کے بارے مجھے معلوم ہے علم، سب جرا ان یستقبل الامام یوم الجمعہ اذا خطب، جمعے کے دن جب امام خطاب کرے تو امام کی طرف منہ کر کے بیٹھا جائے. پھر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے ثابت ہے کہ آپ بعض اوقات مسجد میں قبلہ رو بیٹھے ہوتے، امام آتا، اذان ہونے تک اسی طرح بیٹھے رہتے، اور جب خطیب خطاب شروع کرتا تو قبلہ کی طرف نہیں، اب امام کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے. یعنی یہ سنت تو ہے نا. عام لوگ باقی خطابات کے موقع پر تو یہ آسان ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کے بجائے کہہ دیں امام کی طرف منہ کر کے بیٹھو، یا کہنے کے بجائے بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں. جمعہ کے دن تو لوگ سمجھتے پتہ نہیں گناہ کبیرہ ہے کہ اگر صفوں میں سیدھا بیٹھنے کے بجائے قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے اور امام کی طرف توجہ کر کے بیٹھ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. سنت یہی ہے. سنت جب امام خطیب خطبہ دے رہا ہے اس وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا اصل سنت نہیں، اس وقت اصل سنت ہے امام خطیب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھنا. دیکھیں بدائع ثنا فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہے السنت فی حق القوم، مقتدیوں کے نمازیوں کے حق میں، سننے والوں کے حق میں، القوم سننے والوں کے حق میں یہ سنت ہے ان یستقبلوہ بوجوہہم، کہ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھیں. اس لیے کہ سننا اور سنانا واجب ہے، واز کرنا اور واز بیان کرنا اور واز سننا واجب ہے. اگر قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے رہے تو چلو اصل واجب تو ادا ہو جائے گا، سنائی تو دے رہا ہے، لیکن یہ سننے کا کام پورے طور پر، سننے اور سنانے کا کام پورا کب ہوگا، جب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں. جب امام قبلہ کی طرف پشت کر کے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کھڑا ہے بیان کر رہا، تو کیا لوگوں کا حق نہیں کہ وہ امام کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں؟ اتنا ہی شوق ہے تو امام بھی کعبے کی طرف منہ کر کے پھر بیان کر لیا کرے.
ایسے کوئی مانتا ہے؟ جب امام کو تقاضا ہے، امام کے لیے، خطیب کے لیے تقاضا ہے کہ مقتدیوں کی طرف دیکھے، تو یہ مقتدی بڑے سیانے ہیں کہ سمجھتے ہیں کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے، ان کا بھی حق ہے کہ امام کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں۔ باقی یہ فرض واجب نہیں، یہ مستحب امر ہے، سنت غیر مؤکدہ کے درجے میں صحابہ سے ثابت ہے، نبی پاک نے اس کی توثیق فرمائی، اس اعتبار سے یہ سنت ہے، ورنہ ظاہر ہے نبی پاک نے تو کسی کے پاس بیٹھ کر نہیں سنا۔ بعض اوقات اگر نبی پاک نے سنا بھی تو آپ صدارت کے بیان مقام پر ہوتے اور آپ توجہ فرماتے، جیسے ثابت بن قیس کا خطاب نبی پاک نے کروایا، اس طرح اور بعض صحابہ کا۔ دیکھیں فتاوی عالمگیری میں ہے، یستحب للرجل ان یستقبل الخطیب بوجهه، آدمی کے لیے مستحب ہے کہ خطیب کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے، ھذا اذا کان امام الامام، امام کے سامنے بیٹھا پھر تو صاف ہے، امام کی طرف بھی منہ، قبلہ کی طرف بھی منہ۔ فین کان یمین الامام و یسارہ، امام کے دائیں بائیں بیٹھا ہے، ینحرف الی الامام، امام کی طرف پھر جائے، مستعد للاستماع، سننے کے لیے تیار ہو۔ قذاف الخلاصہ، خلاصۃ الفتاوی میں اس طرح ہے، یہ فتاوی عالمگیری صفحہ 147 جلد 1۔ پھر دیکھیں الکافی فقہ حنفی کی ایک معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، یہ مبسوط سرخسی کا متن، اس میں لکھا ہے ینبغی للرجل، آدمی کے لیے پسندیدہ بات ہے، لائق ہے، ان یستقبل الخطیب بوجهه، خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھے، اذا اخذ فی الخطبہ، جب تقریر شروع کرے۔ اب یہ کہنا کہ لوگ کرتے کیوں نہیں، تو یہ لوگوں کی سستی ہے، علماء بتاتے کیوں نہیں، شاید اس وجہ سے جھجکتے ہوئے کہ ہم کہیں جی ہماری طرف منہ کرو، تو یہ تو ہو جائے گی ایک طرح سے اپنی خود ستائی، اپنی تعریف اور اپنی بڑائی، اور یہ انہیں یاد نہیں رہا کہ جس نتیجے پر علماء کی اس کثر نفسی کی وجہ سے، عاجزی اور انکساری کی وجہ سے عوام جہاں پہنچ گئے، انہوں نے سمجھا علماء تو شے ہی کوئی نہیں، حافظ بڑی شے، قاری بڑی شے، نعت خواں بڑی شے، اور عالم کے کوئی وزن ہی نہیں۔ تو یہ علماء کو چاہیے اپنے منصب کو پہچانیں اور ہوش سے بات کریں، لوگوں کو یہ مسئلہ سکھائیں، نہ چھپائیں، لوگوں کو بتائیں، حق نہ چھپائیں، مسئلہ تو یہی ہے۔ بعض علماء نے کہا جی صفیں درم برم ہو جاتی ہیں اس وجہ سے، بعد نے یہ کہا کہ اگر جمعے کے موقع پر لوگ امام کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے تو صف بنانے میں مشقت ہوگی، آج کے دور میں تو صفوں میں مشقت نہیں، نشان لگے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آج کے دور میں جتنا بھی رش ہو، صحابہ کرام جس طرح نبی پاک کا آواز سننے کے لیے جمع کرتے اس طرح تو نہیں ہوگا، وہ تو پروانہ وار نبی پاک کے پاس اکٹھے ہوتے، پھر بھی صفیں بن جاتی نا، تو صفوں کی درستگی کے لیے 2 منٹ انتظار کرنا پڑے تو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ایک سنت اس طرح ترک کر دی جائے کہ لوگوں کو شعور ہی نہیں کہ یہ سنت ہے، لوگوں کو اس کا ادراک اور احساس ہی نہیں کہ یہ بھی ایک اسلام کا حکم اور طریقہ ہے، حالانکہ یہ اسلام کا ایک بنیادی حکم اور طریقہ ہے، اور اس کی جب کوئی سنت لوگوں میں بالکل ترک کر دی جائے تو اس کا احیاء وہ 100 شہید کے ثواب کا سبب ہے۔ تو میں نے اس طرف توجہ دلا دی، اپنے سننے والوں کو چاہیے کہ اس پر عمل درآمد ہو۔ جی عام کتاب مل جاتی ہے فتاوی عالمگیری، اس میں بھی میں نے حوالہ دیا، بدائع ثناء کا حوالہ دیا، اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ خطیب جب خطاب کرے تو لوگ اس کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، اس کی طرف متوجہ ہو کر، اور ہمارے لوگ جو معنی نکال سکتے ہیں جی قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے رہیں، سینہ قبلہ کی طرف اور چہرہ امام کی طرف، تو چلو گزارا ہے، لیکن یہ اصل معنی نہیں، اس طرح تو گردن تھک جائے گی اور پھر کہیں گے ادھر ادھر، گردن کو وہ آرام دینے کی کوشش کریں گے۔ امام زہری سے پوچھا گیا کہ امام کی طرف لوگ منہ کریں جمعہ کے دن یا کیا کریں؟ انہوں نے کہا قضا کانو یفعلون، صحابہ کا یہی طریقہ تھا، اسلاف کا یہی طریقہ تھا، مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے، اس طرح شرح بخاری التوضیح میں بھی یہ حدیث موجود ہے، بلکہ التوضیح میں تو ایک اور حدیث ہے
مجھے اس کی کوئی اور حوالہ نہیں ملا، لیکن التوضیح یہ پرانے دور میں لکھی ہوئی معتبر عالم کی کتاب ہے، بخاری کی شرح، یہ 8ویں صدی ہجری میں تصنیف ہوئی۔ اس کتاب کے درجہ حدیث اذا قعد الامام علی المنبر، جب امام ممبر پر بیٹھ جائے، فاستقبلوہ بوجوہکم، اس کی طرف اپنے منہ کر کے سیدھے ہو جاؤ، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ والی یہ حدیث چونکہ اس کی سند مجھے نہیں ملی اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک معتبر عالم نے یہ حدیث لکھی، اور پھر جو باقی حوالات جات دی ان سب سے ملا کر، پھر خاص طور پر پہلے جو میں نے حدیثیں بیان کی کہ نبی پاک واز کے لیے کھڑے ہوتے یا بیٹھتے، صحابہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے، تو ان دلائل کی روشنی میں اصل یہی ثابت ہوگا کہ خطیب کے بیان کو پوری توجہ سے سنا جائے، اس کی طرف منہ کر کے، نہ یہ کہ امام وہاں منہ کر کے بیٹھا ہے اور یہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں، بس ٹھیک ہے جی، یا سر جھکا کر عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ عبادت کا وقت اور عبادت نہیں، یہ سننا بڑی عبادت ہے۔ واجب کو چھوڑ کر نفل کی طرف بھاگنا، واجب کو چھوڑ کر نفل کی طرف بھاگنا، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں بنتا۔ اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے۔